تکریم نہ کرتا تھا۔ میں نے تاریخ کے جب حالات کو پلٹا نا تو ایک ایسا واقعہ نظروں کے سامنے سے گزرا جس میں تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضور کی ولادت سے قبل درندانہ زندگی لوگ گزارتے تھے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اسے ایک دور آبادی میں، گھنی آبادی میں نہیں بلکہ چٹیل میدان میں ایک کٹیا بنا کر کے اس کا بستر الگ کر دیا جاتا تھا، اس کا کھانا پینا الگ کر دیا جاتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر کسی کے کوکھ سے، اگر کسی کے پیٹ سے کوئی لڑکی جنم لیتی تھی، کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کی پیدائش پر اس کا باپ خوش نہیں ہوتا تھا، اس کا باپ ناراض ہو جاتا تھا اور اپنی بیوی کے کوکھ سے، اپنی بیوی کے دامن سے اس بچی کو اٹھا کر لے جاتا تھا ایک ریگستان کی طرف، زمین میں گڈھا کھودتا اور کھودنے کے بعد اسی زمین میں اسے درگور کر دیا کرتا تھا۔ جب یہ ماحول نظر آنے لگا، ماؤں کی سسکیاں بند گئیں، ماؤں کی سسکیاں بندنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اے میرے بارے الہ، تو نے ظالم کو پیدا کیا ہے، ظلم کو پٹانے والا بھی پیدا فرما دے۔ تاریخ یاد کرو مسلمانوں، جب ان ماؤں کی سسکیاں بند کر کے آسمان سے ٹکراتی ہے اور عرض کرتی ہے بارے الہ، یہ بچیاں کب تک زندہ ماری جائے گی، یہ بچیاں کب تک زندہ درگور کی جائے گی؟ جب آسمان سے جا کر کے ان کی دعائیں ٹکراتی ہے تو 12 ربیع النور شریف 571 عیسوی مکہ شریف پہ ایک نور چمکا جس کی نورانیت سے ساری کائنات روشن ہو گئی اور ایک صدا گونجی، اب بچیاں ماری نہیں جائے گی، اب بیٹیاں دفن نہیں کی جائے گی، اب بیٹیوں کا گلا نہیں گھونٹا جائے گا۔ اب اگر کسی بچی کا جنم ہوتا ہے تو جینے کا حق جتنا مرد کو ہوتا ہے اتنا ہی اسے جینے کا اختیار دیا جائے گا، جتنا مرد کو آدھار ہوتا ہے